سورۃ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ سورۃ لقمان مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے، یعنی یہ کتاب ہدایت بھی دیتی ہے اور رحمت کا باعث بھی ہے۔ کن کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ کون ہے محسن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات ہوتی ہیں محسنین کی، نیکوکار لوگوں کی۔ اور اس کے علاوہ احسان میں رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ احسان کرنا آتا ہے۔ پھر نیکیاں کرنے والے اور برائیوں سے بچنے والے محسن کہلاتے ہیں۔ پھر اللہ کی عبادت بہت خلوص کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والے، اس طرح کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں، وہ بھی محسن ہوتے ہیں۔ یعنی نماز کی اقامت میں صرف ڈیوٹی پوری کرنا ہی نہیں بلکہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، بغیر علم، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ کس کے لیے ذلت کا عذاب بتایا جا رہا ہے؟ اس شخص کے لیے جو لہو الحدیث خریدتا ہے۔ اور یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، گانا بجانا، ایسی کہانیاں، ایسے قصے، ایسی چیزیں کہ جو انسان کو اپنے اندر اتنا انوالو کر لیں، اتنا مشغول کر لیں کہ انسان قرآن سے کوئی دلچسپی نہ لے اور کسی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خرید کے لاتے ہیں، یعنی اپنے پیسے لگا کے لاتے ہیں۔ اشارہ تو ایک خاص شخص کی طرف ہے لیکن حکم عام ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس کے لیے جو مختلف آلات خریدتے ہیں وہ کتنے مہنگے ہوتے ہیں، اور جو مختلف ڈاؤن لوڈز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کتنی پیمنٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں تاکہ اپنے من پسند گانے سنتے رہیں اور فضول اور بعض اوقات لچر اور بےہودہ قسم کی گفتگو دن رات سنے چلے جاتے ہیں. ایسی تمام چیزوں سے کیوں روکا گیا؟
وہ اس لیے کیونکہ یہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی ہمارے دین میں اس کی حرمت ہے. اس کے بارے میں غنا کے بارے میں حضرت ابن عباس نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کہ اس سے مراد غنا اور اس سے ملتی جلتی باتیں، یعنی خواہ وہ غنا یعنی گانا بجانا اور اس سے ملتی جلتی جو بھی چیزیں ہیں جن کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اور جو انسان کو اپنے اندر اتنا گم کر لیتی ہیں کہ پھر انسان اپنے فرائض تک کو بھول جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں جن پہ لعنت کی گئی، خوشی کے موقع پر گانا بجانا اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کرنا، چیخ و پکار کرنا. تو جو شخص ان کو خرید لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، یعنی وہ ان کو ان میں اتنا انوالو کرتا ہے کہ ان کو علم حاصل کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، اور اس طرح وہ دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے اور دین سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو نہ اپنی دنیا کی فکر رہتی ہے اور نہ اپنی آخرت کی فکر رہتی ہے. وہ یتخذها ہزوا، یہ انڈر لائن کرے اس آیت کو کہ انسان جب بہت زیادہ میوزک اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتا ہے تو پھر دین کی بات مذاق میں اڑا دیتا ہے. جب اس کے سامنے کوئی سنجیدہ سے سنجیدہ آیت بھی رکھی جائے، اس کو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی جائے تو وہ اس کو ایک جوک کے طور پر اس کا کوئی مذاق بنا کے اس کو اڑا دیتا ہے، اس کے اوپر کان نہیں دھرتا، سنجیدگی کے ساتھ نہیں اس کو لیتا، سیریسلی نہیں لیتا اس کو. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں. یعنی قرآن سننے سے خاص طور پر اس کو بیزاری ہو جاتی کہ اس کو مت لگاؤ، کیونکہ قرآن جو ہے شیطان کو دور کرتا، ریپیل کرتا ہے، دھکیلتا ہے، اور جو اس کے اندر کے شیطان اس کے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہوتا ہے وہ اس کو پھر پوری طرح اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور قرآن کو بند کرا دیتا ہے، لیکن ان چیزوں کو وہ شخص نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں. اس کے کان بہرے ہیں. اچھا خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اور پھر جنت کا میوزک وہ تو کسی نے سنا ہی نہیں، اور یہ انہی کے لیے ہوگا جو دنیا میں اس سے پرہیز کریں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، یعنی پہاڑ کیلوں کی طرح ہے زمین پر، تاکہ زمین کا اوپر کا حصہ کرسٹ جو ہے وہ ادھر ادھر ڈھیلا نہ ہو جائے اور لوگوں کو لے کے لڑک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کے شکر گزار بنو. حکمت ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر انسان دنیا میں صحیح فیصلے کرتا ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی. رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن. بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی. اب کیا ہوتا ہے، صرف علم ہوتا ہے، انہیں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، لیکن جب ان کے سامنے وہ سچویشن آتی ہے تو وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں. وہ رائٹ کو اس وقت رائٹ نہیں کہہ پاتے، رانگ کو رانگ نہیں کہہ پاتے، یا رائٹ کو اختیار نہیں کرتے اور رانگ کو ریجیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ علم کی بنا پر وہ فیصلہ نہیں کر پائے. اس کے لیے حکمت چاہیے تھی، ڈیسیژن پاور اور وزڈم، کہ ہاں کس موقع پر کتنا کیا کرنا ہے. اور یہ وزڈم جو ہے یہ انسان کو زندگی کے سارے کاموں کے لیے چاہیے ہوتی ہے، حتیٰ کہ کھانا پکانے کے لیے بھی. اب مثلا کھانا آپ جتنا مرضی اچھا پکا لیں، اگر نمک زیادہ کر دیں تو کیا ہوگا، کم کر دیں تو کیا ہوگا. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان نے وزڈم سے کام نہیں لیا ہوتا کہ جتنا سٹف ہے اس کے اندر مجھے کتنا ڈالنا چاہیے. تو اگر اس کا اندازہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب حکمت کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے. تو پھر غلط اندازوں کے ساتھ جب لوگ زندگی بسر کرتے ہیں تو دنیا میں بھی سفر کرتے ہیں اور آخرت میں بھی. تو اس لیے ہمیشہ اپنے لیے حکمت مانگا کریں. اور قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی وہ بہت بڑی بھلائی دیا گیا، اس کو تو سب کچھ ہی مل گیا. اور جس کے اندر حکمت ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا فیل کیا ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی میں سب سے زیادہ
کیا چیز غالب ہوتی ہے؟ شکر. انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ وہ رائٹ ڈیسیژن لے رہا ہے نا اب ہر موقع پر، کہ اس کو پتا ہے کہ یہ تکلیف بھی میرے لیے بھلائی کے باعث ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ مومن کے لیے شکر کرنے میں خیر ہی خیر ہے. وہ صرف نعمت کے ملنے پر شکر نہیں کرتا، وہ تکلیف کے آنے پر بھی بعضوں کا شکر کرتا ہے، کیونکہ اس سے بھی اس کو کوئی بھلائی نصیب ہو جاتی ہے، اس سے بھی وہ کوئی سبق سیکھتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں شکر کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہو. نہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا اپنا ہے. اس کے لیے تو زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اور شکر گزار ہے. اگر ہماری زبانوں نے یا دل نے شکر نہیں ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں اس میں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اب آپ دیکھیے کہ لقمان حکیم کی حکمت بھری باتیں کیا ہیں. ان میں سب سے پہلے شرک سے بچنے کی تلقین ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اور یہ نصیحتیں سب ماں باپ کو اپنی اولاد کو کرنی چاہیے. ان الشرک لظلم عظیم، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مارنے کو، یعنی جب ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر قرار دیتے ہیں تو دراصل اللہ کا حق مارتے ہیں. عبادت اور معبود ہونا صرف اللہ کا حق ہے، ہم نے کسی اور کو بھی قرار دے دیا تو بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑا پاپ کمایا. اور پھر اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. یعنی شرک کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک. اچھا، شرک کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا، خواہ تمہیں جلا دیا جائے، یعنی اگر تمہارے جسم کے کوئی پیسز کر دے پھر بھی شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی لیکن آگے کی تکلیف بہت بڑی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی تمہیں اٹھا کے آگ میں پھینک دے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا تھا، تو آگ میں جانا گوارا کر لینا لیکن شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ آگ تو بجھ جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں بجھے گی، کیونکہ شرک تو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا. یعنی جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا ہو اس کا ٹھکانہ پھر آگ ہے. اس کے بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، یعنی ایک کے بعد ایک ویکنس آئی اس پر، اور 2 سال اس کے دودھ چھوٹنے میں لگے، مزید ویکنس. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ. انشکر لی ولوالدیک. اب امی ابا کی خدمت جاری ہے، روز کانشیسلی اپنے کرنے کے کاموں میں ڈال لیں جو جو آپ نے ان کا کرنا ہے. کچھ میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پہ دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اب یہاں پر اگرچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، لیکن اگر والدین بھی غلط کام کرنے کو کہیں تو نہیں ماننا چاہیے بات. یہ آیت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں اتری تھی کہ جن کی والدہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں کچھ کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں جب تک تم واپس شرک میں نہیں پلٹتے. تو پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا حکم ہے میرے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ان کی بات نہیں مانو گے. یعنی ویسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، لیکن اگر وہ کہیں شرک کرو کفر کرو تو پھر نہیں، کسی بھی غیر معروف کام میں نہیں. کیونکہ ان کی والدہ نے کہا تھا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے میں کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور ساتھ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اچھی طرح ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو. یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ برا بھی کریں تو تمہیں آگے سے برا جواب نہیں دینا، تم پھر بھی اچھا ہی جواب دو گے، اچھی طرح پیش آؤ گے. صرف اس بات کو نہیں مانو گے جہاں وہ تمہیں غلط کام کے لیے کہیں گے. حتیٰ کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں، نافرمان بھی ہوں، پھر بھی کیا حکم ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، پھر بھی اچھا سلوک کرنے کا.
اس سلسلے میں حضرت اسماء بنت ابی بکر کا واقعہ آتا ہے، جن کی والدہ مشرکہ تھی. وہ مدینہ میں اپنی بیٹی کے پاس کچھ مدد لینے کے لیے آئیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میری والدہ کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں، تو کیا میں اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا سلی امہ کی، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اس سے ہمیں صلہ رحمی کا مطلب بھی سمجھ آتا ہے کہ رشتہ داروں کو کچھ مالی مدد دینا، کچھ دینا دلانا، کیونکہ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ صلی امہ کی، صلہ رحمی کرو اپنی ماں کے ساتھ. یعنی عام طور پر جب ہم پڑھتے ہیں نا صلہ رحمی ہمیں سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے، اب کریں کیا؟ تو یہ ہے صلہ رحمی کہ آپ دیکھیں کہ کون سے آپ کے رشتہ دار ایسے ہیں جو مالی حیثیت میں آپ سے کم ہے، تو آپ ان کو گفٹ کی شکل میں، مدد کی شکل میں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں وقتاً فوقتاً. ویسے بھی تحفے تحائف کے لین دین میں آپس میں محبت بڑھتی ہے، لیکن اگر رشتہ داروں کی طرف سے کچھ بھی نہ ملے تو پھر بھی دیں، کیونکہ آپ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اپنے رب کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں. واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. یعنی آخرت میں سارے اعمال سامنے آ جائیں گے. اور لقمان نے کہا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. پوری دنیا کی قوتیں ملیشین ایئر لائن کا کو ریکور نہیں کر سکی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک رائی کے دانے جتنی چیز بھی کوئی کہیں بھی گما دے، چھپا دے، مٹی میں ملا دے، اللہ اس کو بھی نکال لائے گا. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، خواہ کوئی آسمانوں میں رکھ دے چھپا کے یا زمین میں، ہر جگہ سے وہ نکال لے گا، کیونکہ زمین و آسمان پر اللہ ہی کا کنٹرول ہے. اور یاد رکھیے کہ رائی کے دانے کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ ایک اور حدیث میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ ہماری نگاہوں میں چھوٹا ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑا ہے، اس کا بھی ایک وزن ہے، اور اعمال نامے میں بھی وہ تول لیا جائے گا. وہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. کتنی پیاری نصیحتیں ہیں اپنے بچوں کو. یعنی اس میں صرف نماز اور روزے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی ہے، یہ کام بھی کرو. تو ماں باپ کو اپنے بچوں کو اس کے لیے بھی ٹرین کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص برا کر رہا تو کیسے اس کو روکنا ہے، اور اچھی باتیں کیسے شیئر کرنی ہے دوسروں کے ساتھ. اور پھر اگر کوئی تمہارا مذاق اڑائے یا کوئی تکلیف تنگی ہو یا کسی بھی وجہ سے کوئی پریشانی ہو تو صبر کرنا ہے. اصل میں ہم بچوں کو بچہ کہہ کے صبر نہیں سکھاتے، ان کو تو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جو مرضی وہ کریں، چیخیں چلائیں، ان کو روکتے نہیں، ٹوکتے ہی نہیں. کیونکہ کیا ہے بچہ رونے دو، نہیں، عادت پڑ جاتی، پھر ان کو رونے میں مزہ آنے لگتا ہے. تو جو بھی غلط بچوں میں آتے ہوں اس پر ان کو مثلا کھانا نہیں ہے، کھانا آنے میں دیر ہے، کھانا کب آئے گا، کھانا کب، ایسے وہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے تو ان کو اسٹاپ کرنا چاہیے کہ نہیں، صبر سے کام لو، کھانا آ جائے گا. کیونکہ یہ جو وائن کرنا ہوتا ہے نا، ہر وقت ایسے ہی آئیں کرتے رہنا، یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے. پھر یہ عادتیں بڑے ہونے تک انسان کے اندر موجود رہتی ہیں. تو یہاں پر صبر کا معنی یہی ہے کہ ہر ناپسندیدہ چیز پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. ان ذلک من عزم الامور، یہ عزم الامور ہیں، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں کے ساتھ منہ پھیر کے بات نہ کرو، یعنی تواضع اختیار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی کی کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی دوسرے پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی کوئی دوسرے پر فخر کرے. یعنی کہ کسی کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کے دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے. زمین میں اکڑ کر نہ چل، اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، نہ بہت بھاگ بھاگ کے چلو شور مچا کے اور نہ ہی بہت مریل چال. وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو. وغضض من صوتک، اپنی آواز ذرا پست رکھو، فل والیوم پہ ہر وقت بات نہیں کرنی چاہیے الا یہ کہ ضرورت ہو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تو گدھوں کی طرح ہینگنا اور گدھوں کی طرح چیخنا، چلانا اور شور مچانا، یہ سب ناپسندیدہ آوازیں ہیں. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نا، کوئی چیز چھین کے چلا جائے پھر ان کی آواز نوٹ کریں کیسی ہوتی ہے، وہ رونا کیسا ہوتا ہے، وہ گدھے جیسا رونا ہوتا ہے. تو اس قسم کی آوازوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض،
کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں، تمہارے فائدے کی بنائی. کتنا پیار آتا ہے اللہ پر، یہ سب کچھ ہمارے لیے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہی کیوں نہ بلا رہا ہو. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی سب باتیں ماننے کو تیار ہوں، اور عملاً وہ نیک ہو، یعنی پھر صرف زبان سے نہیں حوالے کرے، عمل سے بھی حوالے کرے، تو وہ ایسا ہے اس کو ایک مضبوط کڑا مل جاتا ہے، مضبوط سہارا مل جاتا ہے، اس کے اندر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر مزید نیکی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کر دیتا ہے، اس کو پھر بھٹکنے کا اندیشہ نہیں رہتا. انہیں پلٹ کر تو ہمارے ہی پاس آنا ہے، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے جو کسی اور کو نہیں پتا. آپ کس کے پاس بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ماں باپ کی موجودگی میں، ہسبینڈ کی موجودگی میں، اور کسی کو کچھ پتا نہیں کیا سوچ رہے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے. یہ صرف اللہ کو پتا ہے. اور دن میں بھی اور رات میں آپ کیا سوچ رہے ہیں، اس وقت بھی کیا سوچ رہے ہیں، یہ صرف اللہ کو پتا ہے. عجیب راز ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر جو نفرت اور حسد ہے دین کے خلاف، وہ سب اللہ کو معلوم ہے. پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اللہ کو خالق اور رازق نہیں مانتے تو شکر گزار بھی نہیں ہوتے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود یعنی تعریف والا ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. کلمات اللہ، اتنے زیادہ ہیں اللہ کے کلمات. کبھی آپ نے اللہ کے کلمات کے ذریعے پناہ چاہی اللہ کی؟ کیا ذہن میں آتا ہے؟ اچھا دو چار کوئی آیتیں، کوئی سطریں کبھی سوچا آپ نے؟ جب ہم کہتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کتنی بڑی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے کلمات اتنے ہیں کہ ساری زمین کے درخت کلمے بن جائیں اور سارے سمندر انک بن جائیں اور لکھنا شروع کر دیں، اور 7 سمندر اور لے آئیں جیسے ہیں یہ، پھر بھی نہیں ختم ہوں گے، اتنے زیادہ ہیں. آپ سب ان کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ تو جب یہ دعا آپ پڑھتے تو کوئی معمولی چیز نہیں پڑھ رہے ہوتے. اعوذ بکلمات اللہ التامات، یا تامات بھی کہا جاتا ہے، دونوں طرح کی روایتیں. سارے کے سارے کلمات جن کی کوئی انتہا ہی نہیں، ان سب کے ذریعے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے اور یہ دعا پڑھ لے تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک، اس جگہ سے نکلنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی. مثلاً آپ کسی بلڈنگ میں داخل ہوئے ہیں، آپ کسی سفر کرتے ہوئے کسی شہر میں کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، تو وہاں اترتے ہی یہ دعا پڑھ لیں 3 بار، کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، ہر چیز کی حفاظت ہوگی، جان مال امان میں. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا، یہ تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں. اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، یعنی سب اس کے کنٹرول میں ہیں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بھی باخبر ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے.
الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اللہ کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی تو درمیانی راہ اختیار کرتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے، ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا بظاہر سرسبز شاداب اور میٹھی ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک آزمائش ہے، اس لیے کوئی بھی اس سے دھوکہ نہ کھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا سرسبز شاداب اور میٹھی ہے، جس نے اس کو حق کے ساتھ حاصل کیا اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جائے گی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں ناحق مداخلت کرے یعنی اللہ کے نام پر جمع ہونے والے مال کا صحیح حق ادا نہ کرے ان کو اللہ سے ملاقات کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ملے گا. لہذا کسی بھی طرح کا مال اس کی لالچ انسان کو اللہ کا حق نہ بھلا دے، یعنی اس میں چوری، غصب، غبن کوئی ایسا کام نہ کرے کہ انسان کو آگے آگ دیکھنی پڑے. اور دنیا کی کوئی بھی چیز بظاہر کتنی خوبصورت نظر آتی ہے، اس کے پیچھے کی جو اس کا پرانا ہونا، اس کا گندا ہونا، اس کا گل سڑ جانا وہ انسان کو بھولا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ پھول جب وہ کھلتے ہیں تو کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اگر صرف ایک دن گزر جائے اور اس کے بعد وہ وہاں پر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. ایک دن دیکھ دیکھ کر آپ نے حال ہو رہے ہوتے ہیں اور اچھی خوشبو ان سے آ رہی تھی لیکن دوسرے دن گلے سڑے پڑے ہوتے. ایسے ہی انسان کتنا بھی خوبصورت ہو مر کے گل سڑ جاتا ہے. کتنا بھی لذیذ کھانا آپ کھا لیں انجام کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا کھانا دنیا کی مثال قرار دیا گیا، اس کو کتنا ہی ذائقے دار بنا لو پھر دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ ہے دنیا کا انجام. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے بغیر پیشن گوئی کے. وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے. آپ کے بہت سے پلان، منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی پریشانی، اور آپ کا وہ سارا پلان زیرو ہو جاتا ہے. اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے.